بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی۔ ناظرین، نئی سیاسی پارٹی کی بنیاد جنرل باجوہ، جنرل فیض، در پردہ گیم جو ہے وہ شروع ہے، کھیل شروع ہے۔ چودھری نثار کو بھی دعوت دی جا رہی ہے اس اتحاد کا حصہ بنے، بلکہ لیڈ کرے۔ اس پر ان کا کیا جواب، میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ پاکستان کا سودا کیا جا رہا ہے اور بڑی جو بولیاں لگ رہی ہیں وہ دونوں دشمن ممالک سے، شرم سے ڈوب کر مر جائیں یہ دلال۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو تحریک انصاف کی چیئرمین شپ سے ہٹانے کی بات ہوگی۔ عمران خان کے قریبی ساتھی کو اٹھایا بھی جا رہا ہے کل۔ آرمی چیف کا دورہ سعودی عرب کا، عرب امارات کا، خوشخبری ہوگی یا یہ ویسے ایک دوروں میں سے ایک دورہ ہے، ساری بات اس پہ۔ جنرل عاصم منیر صاحب نے، آپ کو پتہ ہے نومبر میں چیف آرمی اسٹاف نے جب چارج سنبھالا تو ایک ہفتے کا یہ آفیشیل دورہ مڈل ایسٹ میں۔ سابق آرمی چیف بھی اسی طرح ہی اپنا پہلا دورہ ہمیشہ سعودی عرب کا رکھتے تھے، اس کے بعد پھر عرب امارات۔ یہ ایک دستور بن چکا ہے کہ آپ نے جو ہی چارج لینا ہے آپ نے پہلے سعودی عرب جانا ہے، اور یہ جنرل قمر باجوہ بھی کر چکے ہیں، راحیل شریف بھی کر چکے ہیں اپنے دورہ سعودی عرب کے، بلکہ راحیل شریف تو اس وقت آپ کو پتہ ہے 41 ممالک کی فوج سنبھالی ہے انہوں نے۔ تو جنرل باجوہ تو اس وقت گمنامی کے اندھیروں میں، لیکن شادیاں بھی کھا رہے ہیں اور کالم بھی لکھوا رہے ہیں اور صحافیوں سے ملاقاتیں اور پارٹیاں بھی بنوا رہے ہیں۔ اور آئی ایم ایف سے اس وقت 1.17 ارب ڈالر جو قرضہ منظور کروانا تھا، اس کی اگلی قسط جو کہ 1.18 ارب جو ڈالر ہے، اس میں پاکستان دیوالیہ پن کے جو نزدیک آتا جا رہا ہے۔ اب قرضوں کی قسطیں دینی ہیں، یہ ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ تو سعودی عرب مدد کرنا چاہتا ہے، لیکن کب تک اور کہاں تک، یہ بڑا مشکل سوال ہے۔ اور انہیں فائدہ کیا ہے یہ بھی بڑا اہم ہے، کیونکہ فوج پاکستان کے پاس ہے، تگڑی ہے، طاقتور ہے، ہتھیار ہے۔ سعودیہ کو جب ضرورت ہو ہم حاضر ہیں، یہ اور بات ہے وہ اب لڑنے کو کسی سے تیار نہیں، لیکن ہم ہر وقت تیار ہیں۔ یہ جو 3 ارب نومبر میں جمع کروائے گئے تھے عمران خان کی حکومت میں، اب یہ کوشش ہے کہ 3 ارب اور دے دیں، لیکن انہوں نے صرف 900 ملین ڈالر امداد دی، اور 500 ملین جو ہے تیل کی مد میں۔ شہباز شریف جب اگست میں قطر بھی گیا، وہاں بھی 3 ارب کا وعدہ ہی ہوا، لیکن عین وقت پر وہ بھی شاید اصلیت سمجھ گئے، اور ان کے پاس بھی دینے کو، آپ کو پتہ ہے، آپ کو قطر بھی پیچھے ہٹ گئے، ان کے پاس بھی دینے کو کچھ ہے نہیں قطر کو۔ اب فٹ بال ورلڈ کپ کے جو سارے معاہدے تھے، سارا پیسہ آپ کو پتہ ہے وہ دے چکے ہیں چائنا کو۔ کپ تو بے شک ارجنٹینا لے گیا، لیکن اصل مال تو چین نے سمیٹ لیا ہے۔ پاکستان کے حصے میں سوائے وہاں چوکیداری کرنے کے اور کچھ آیا نہیں۔ اب اس دورے کے جو اغراض و مقاصد ہیں، کیا کھویا کیا پایا، وہ آئے گا بھی انشاءاللہ، تفصیل سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اندرونی سیاست میں بڑے ہلچل مچی ہوئی ہے اس وقت۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی، سابق کور کمانڈر جنرل ریٹائرڈ فیض حمید، ان کی بیٹی کی شادی، ولیمہ کی تقریب تھی۔ 4 چیف، 2 باجوے اور ڈھیر سارے افسران، اونچی کلاس کے لوگ، اونچی، بڑی اونچی، بڑے بریگیڈ کے صحافی، کونے خدروں میں محفلیں لگیں، بہت سی چڑیا بھی اڑ رہی تھیں وہاں پر۔ آپ کو بڑا مواد سامنے آیا، بڑی خبریں سامنے آئی ہیں، آہستہ آہستہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا انشاءاللہ۔ نام بڑے بڑے تھے، وزیر اعظم آزاد کشمیر، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد صاحب، نیول چیف بھی تھے ایڈمرل امجد نیازی، سابق آرمی چیف تو ظاہر ہے جنرل قمر باجوہ، محفل کی جان، سابق چیف جسٹس تھے ثاقب نثار، چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی تھا، امجد شعیب صاحب بھی تھے میرے عزیز دوست، لیفٹنٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب بھی تھے افواج پاکستان کے، باقی ریٹائرڈ، حاضر سروس، سیاسی، سماجی، بڑی کلاس کی لوگ، صحافی حامد میر، چھوٹے موٹے آپ کو پتہ ہے آئٹمیں بھی، مطلب ڈشیں بھی وہ بھی تھیں کھانے کی، مطلب خدا نخواستہ پاکستان توڑنے کی سازش عروج پر یہاں محفلیں لگی ہیں۔ میں تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ ہوش اڑا دے گی ویڈیو۔ بلوچستان کے ذخائر پر میں نے بڑی تفصیل سے ایک یوٹیوب پر ویلاگ رکھا ہوا ہے، وہ ضرور دیکھیں، میں کوشش کروں گا ڈسکرپشن میں اسے ڈال دوں، دوبارہ نہیں دہرایا جا سکتا۔ گوادر میں جو کھیل کھیلا گیا وہ ہم جانتے ہیں، ابھی حق دو تحریک وہاں پر عروج پر ہے، اور معدنی ذخائر کی ساری گیم ہے، آپ کو پتہ ہے جہاں جہاں معدنی ذخائر ہے وہاں آگ بارود کا کھیل ہے۔ گلگت بلتستان میں بھی یہ کھیل شروع ہو گیا۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں سے معدنی ذخائر، تیل اور گیس کے، ریڈیو ایکٹیو منرلز، پیٹرولیم، نمک، جپسم، لائم سٹون، ماربل، اور سب سے بڑھ کے اسٹریٹجکلی یہ علاقہ سی پیک کی وجہ سے، چین کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے، اور آزاد کشمیر پاکستان کے حصے میں آیا ہوا علاقہ، آپ کو پتہ ہے ہندوستان سے ہمارا جھگڑا، خیبر پختونخوا دوسری طرف، کرومائٹ، گولڈ، لیڈ، پھر بلوچستان معدنی ذخائر، گلگت بلتستان کی جو ذخائر ہیں ان کی مالیت بھی کھربوں میں ہے۔ تو جب ہم اکثر سنتے تھے نا باجوہ نے کشمیر کا سودا کر دیا، یہ بات بالکل سچ تھی، عمران خان نے اس وقت بچایا ہوا تھا۔ یہ تو اسرائیل کے ساتھ بھی ایسے ہی تعلقات بناتا تھا نا، یاد ہے، اب تو سب کھل گئے ہیں، حامد میر نے کہہ دی، یہ الزامات نہیں تھے، ان کا ایجنڈا تھا۔ کشمیر بلتستان میں بھی جو کھیل کھیلا وہ کیا ہے، لوگ کیوں آزاد کشمیر کے متنفر کیے جا رہے ہیں، یہ باجوہ صاحب کا وہی کھیل ہے جو بلوچستان میں شروع ہوا۔ پہلے ٹیکسز سے شروع ہوتا ہے، ناجائز کٹوتیوں سے ہوتا ہے، پھر مہنگی زمینوں پر قبضے، اسے کینٹ میں ڈکلیئر کر کے وہاں جان بوجھ کر افسران کی رہائش،
پھر بجلی گیس ان کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ، اور پھر ان کی زمین سے نکلنے والے تمام وسائل چھین لیں اور جواب میں کچھ نہ دیں، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، پٹسن ہو یا بلوچستان۔ اب افغانستان چین کی کمپنی سے مل کر تیل نکالا 50% اگریمنٹ، 50-50، وہ بھی خوش کمپنی بھی۔ یہ ماضی میں لوٹ کر خود بھی کھا گئے، بیرونی کمپنیوں کو 90% اور 10% سردار وڈیرے سیاستدان اور جرنیل بانٹ کے کھا گئے، اور عوام بھوک میں آٹے کے لیے ایک دوسرے کو گندے نالے میں دھکے دے دے کے مار رہی ہے۔ 2022 میں بھی آج ہم روٹی کے چکر میں روٹی 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 ہمیں اس نے پھنسا دیا۔ وہ جو غریب تھیلے کے لیے مرا، اس کی بیٹی کی بھی شادی تھی جنرل فیض کی طرف، وہ اپنی جنیوا سرجری کروانے گئی ہوں، یہاں روٹی کے چکر میں عوام بھیڑ بکریوں سے بھی نیچے، اور ظالمو تم انسان ہو تم کیا ہو۔ اور یہ عوام بھی عجیب ہے، مطلب میرے قاتل مسیحا نہیں ہے تو تم بھی قاتل بن جاؤ، ایسے چاہے قاتل بن جاؤ، شامل کر رہو ہمیں۔ عملاً ملک فروخت ہو رہا ہے، اثاثے مختلف ممالک کو گروی رکھوائے جا رہے ہیں۔ اب پیچھے کیا بچا ہے؟ اثاثے بروکر کے پیسے لیں گے، جس دن بیچنے کا کچھ نہ بچا یہ خود ہی حکومت چھوڑ جائیں گے۔ باقی حاجیوں کو تو حصہ باقاعدہ طور پر مل رہا ہے، وہ چپ ہے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ بک گیا ہے، کراچی جناح ایئرپورٹ سودا ہوا ہے، لاہور اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کہتے ہیں جی ایئرپورٹ ہمارے پاس ہے، فلائٹ، اور تمہارے پاس راہ کیا ہے پھر پیچھے؟ دیوالیہ پن سے بچنے کی حکومت نے قطر کی LNG پلانٹس بیچنے کا فیصلہ کر دیا۔ پہلے 2 پلانٹ بیچیں گے براہ راست، اور اس کے بعد سلسلہ وار شروع ہو جائے گا معاملہ۔ میں ہندوستان کی اخبارات اور چینل دیکھتا ہوں، کبھی خبریں بھری ہوئی ہیں کہ ہمیں گھس کر مارنے آئے تھے، ان کے اثاثے تو ہمارے ہندوستانی بولیاں لگا کے 56 کروڑ تو ان کی قیمت ہے ٹوٹل، شرم کا مقام ہے۔ لیکن مجال ہے لوگوں کو فکر ہو۔ زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں، عرب امارات کے 2 بینکوں کو پیسے دینے کے بعد 4-6 ارب کے قریب رہ گئے۔ حکومت IMF کے جو CPEC کے تمام دیے ہوئے اہداف ہیں تمام ناکام ہو چکی ہے۔ اس میں مہنگائی میں 30% جنوری میں اضافے کا خطرہ ہے، اور KP کے جو تاجر ہیں خیبر پختونخوا، ان کا جو جان بوجھ کر ڈاٹا نادر اور FBR لیک کر رہی ہے دہشت گردوں کے ان سے بھتہ لیں، ان کے بینک اکاؤنٹ، گھروں میں گاڑیوں کی تفصیلات ان کے پاس کیسے جاتی ہے، ان سے پیسہ لیں، وہ تاکہ بھاگ کر یا بنگلہ دیش چلے جائیں یا نیپال چلے جائیں یا کہیں اور چلے جائیں، وہاں جا کر کارخانے کھول لیں۔ یہ بات خود چیمبر آف کامرس جو ہے اس کے خیبر پختونخوا کے اسحاق صاحب، محمد اسحاق، ان کے صدر، انہوں نے کہی ہے۔ اسکردو میں -20 ڈگری درجہ وہاں پہ اس وقت سردی ہے۔ یادگار اسکردو پر خالصہ سرکار کے خلاف حکومت کی زمین، وہاں 7واں دن لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کے کانوں پر جون تک نہیں رینگ رہی۔ کل کو انہوں نے بنگلہ دیش کی طرح آواز دے دی نا ہندوستان کو، تو پھر روتے نہ رہنا، پھر وہ سائن کرواتے رہنا بیٹھ کے۔ بلوچستان میں بھی یہی کھیل کھیلا گیا، بلوچ علیحدگی پسند بنے، ان کے سارے وسائل آپ نے نکال لی، انہیں غربت میں دھکیل دیا۔ اب وہ حق مانگنے والی تحریکیں ہیں، وہ جس طرح گوادر میں بلوچ کو مارا، وہ حامد میر نے بلکہ ٹویٹ کر دی۔ اب وانا میں لوگ نکلے ہوئے ہیں، وہاں احتجاج ہوئے، پورے پاکستان میں ان کے مطلب حالت اس لیول پر، اور ان کی آگے سے ملاقاتیں دیکھیں، ان کی یہ کیا کر رہے ہیں جنہوں نے ٹھیک کرنا ہے؟ شادی کے نام پر ملاقاتیں، کہ جی عمران خان کو وہ الیکشن کمیشن چیف کہتا ہے جی توشہ خانہ کیس میں نااہل کیا گیا، خان کو بلا کر پوچھیں گے تحریک انصاف کے چیئرمین کس حیثیت سے ہو۔ اب میرے پاس بڑا کچھ ہے کہنے کو، لیکن میں نے اس دن کہہ دیا کل پرسوں، گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے خان کو۔ باقاعدہ طور پر تحریک انصاف کے لوگوں کو فون کر کے کہا جا رہا ہے خان کا نام ہم نے اپنی ڈائری سے کاٹ دیا ہے، اب آپ بھول جائیں اور ہمارے ساتھ آ جائیں ادھر۔ اب یہ کیونکہ سیاسی طور پر الیکشن انتخابات میں تو خان کو شکست نہیں دے سکتے، اب یا تو گولی دوبارہ ماریں گے۔ انہیں پتہ ہے کہ عمران خان مقبول ہے لیکن قبول نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کو۔ یہ چاہتے ہیں وہ آئے سمجھوتا کرے، جیسے بی بی محترمہ بے نظیر نے کیا، نواز شریف نے کیا، اس طرح آئے ڈیل کریں، بات کریں، وہ بھی کھائیں ہم بھی کھائیں، چلتا رہے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں، لوگ ان سے پوچھتے ہیں آپ تو نیوٹرل ہیں بھائی، آپ کیوں نئی جماعت بنا رہے ہیں؟ نئی جماعت بنا کے کرنا کیا ہے؟ جس طرح بلوچستان میں سب کے سامنے کھل کر نواب جمال ریحسانی کو بلوچستان پارٹی کے 3 منسٹرز کو بلا کر زبردستی پیپلز پارٹی میں شامل کیا، اسی طرح جنوبی پنجاب میں جہانگیر ترین، مخدوم احمد، ان سب کو، خسرو بختیار، وہ تو ویسے ہی آ جاتے، ان کو ملا کے تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے استعمال کریں اس طرف سے۔ پنجاب کے اندر علیم خان، جس کی وجہ سے جنرل باجوہ عمران خان کے دشمن بنے، مخالفت شروع ہوئی، پراپرٹی ڈیلنگ۔ اب میرے بڑے باخبر دوست، بڑے سینئر صحافی، پاکستان کی سیاست کے گرو میں نے مانتا ہوں، انہوں نے بتائی مجھے بات، چودھری نثار کو باقاعدہ شامل ہونے کی، لیڈ کرنے کی بلکہ دعوت دی جا رہی، اور چودھری کے جو قریبی لوگ ہیں انہوں نے کہا وہ سوچیں گے اس پر۔ اب وہ عمران خان کے مخالف نہیں جانا چاہتا، لیکن میرا ذاتی خیال ہے، اور ان حالات میں دیکھیں انہیں یہ گولی ضرور دی جائے گی کہ بڑا ملک بڑی مشکل میں ہے، قیادت کا فقدان ہے، نواز شریف واپس آ نہیں سکتے،
کہ جب تک خان نائل نہ ہو میں نہیں آتا، تحریک انصاف کو توڑیں، پنجاب میں نون کی حکومت بنائیں، تو یہ سارا بڑا مشکل ہے. فی الحال آپ ذمہ داری لے لیں، آگے دیکھتے. اب یہ تو اللہ ہی جانتا ہے وہ کیا فیصلہ کریں کہ اس ترنگا پارٹی میں جائیں گے یا نہیں. چودھری سرور پنجاب کا جو سابق گورنر، اسے اکٹھا کیا جائے، وہ بھی دن دہاڑے لوگوں کو گھیر رہے ہیں. عوام کو کہہ رہے ہیں صاف ہماری مرضی، ہم جو مرضی کریں. حالانکہ سب کو پتہ ہے یہ آج ڈائریوں میں سے نام کاٹتے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا. انہوں نے نام تھوک کر بہت دفعہ چاٹا ہے. نواز شریف ایک بڑی مثال سامنے. عوام جس دن کھڑی ہوگی نا ان کے سامنے، پھر انہیں سمجھ آئے گی. کیونکہ نئی سیاسی جماعت بنانے سے لوٹوں کو ساتھ اکٹھے کرنے میں، اب نام اس کا عوامی تحریک اتحاد رکھیں یا جو مرضی رکھیں، سیاسی جماعتوں کے مختلف لوگوں کو بھی شامل کر رہے ہیں. جھنڈا بھی 3 رنگوں کا بنا رہے ہیں، مزے کی بات ہے، ترنگے کی طرح. مضبوط حلقوں میں یہ لوگ خاص طور پر تحریک انصاف کے توڑنے کی، پنجاب مشن ہے 30 سے 50 سیٹیں لینے کی، اور اصل طاقت ان کی جنرل باجوہ اور جنرل فیض ہے. ان کے ساتھ میڈیا کا پورا گروپ، سلیم صافی، حامد میر، اسما شرازی صاحبہ، منصور وغیرہ وغیرہ وغیرہ، طلعت، وہ پروجیکشن کریں گے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کالموں کی بھرمار مار دی جنرل فیض کے خلاف. کیسے بیٹھے ہیں ساتھ، لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو نظر آتا ہے، اندھے نہیں ہیں. مقصد چونکہ ایک ہے، بڑے طریقے سے عوام کو چونا لگانا ہے. یہ صحافی جو پیٹرول کی قیمت پر دن رات، آٹے کی قیمت پر بولتے تھے، منافقت کرتے تھے اس وقت، چونکہ عزت اور غیرت بھی شاید سردیاں ہیں نا زبان کی طرح سکڑ گئی ہے. جس طرح سردیوں میں چیز سکڑ جاتی ہے، پیٹرول 100 روپے مہنگا ہونے پر ان کی زبانیں بھی سکڑ گئی تھیں. یہ 5 روپے ہوتا تھا تو یہ چیخے مارتے ہوئے باہر نکل آتے، کپڑے پھاڑ دیتے تھے اپنے. اب شاید وہ کہتے ہیں جی گرمی تھی عمران خان کے دور میں، زبان اس لیے پگھل کر خود ہی باہر آئے تھے. ان کا بھی ایک گھناؤنا کردار ہے اس میں، جس طرح بنگلہ دیش بناتے وقت بہت سارے لوگوں نے کیا. پی ڈی ایم حکومت اور اس کو لانے والے سنجیدگی سے اس بات پر تیار ہے کہ امن و امان کے حالات اتنے خراب کرو، سیاست اتنی الجھا دو کہ الیکشن کروانا ناممکن ہو. یہی ایک طریقہ ہے بدترین شکست سے بچنے کا. اور جو بھی کام پاکستان میں آئندہ کریں گے سٹیپ بائی سٹیپ، ہر پلان کے مطابق، اور تمام کے تمام جو ان کے ساتھ سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اکٹھے ہیں. سب خان کو صدارت سے ہٹا کے تحریک انصاف کے چیئرمین نہیں رہنے دینا، پہلا ان کا مشن. فی الحال قریبی ساتھیوں کو گرفتار. ابھی دیکھیں زلفی بخاری عمران خان کا سب سے قریبی ساتھی، اسے نیب نے القادر یونیورسٹی میں پکڑا. سب کہتے بخاری بھاگ جائے گا، زلفی بھاگ جائے گا. زلفی نے سب سے زیادہ آنسو گیس اور گولے گئے. خان کا ساتھی ہے، توڑنا ناممکن ہے اس کو بھی، شہباز گل کی طرح، سواتی کی طرح. اب زلفی کے بعد شاید فواد چودھری کی باری آئے. قومی حکومت کے علاوہ تمام پارٹیاں، اعلیٰ سے ادنا، ادارے، محب وطن، سارے کے سارے 35 سالہ ان کا تجربہ، 75 سالہ ان کا تجربہ، اور لوگ آٹے کے تھیلے کے لیے مر رہے ہیں. میں ڈالر کی کہانی سناؤں انہوں نے کیا تباہی کی 75 سال میں، کس طرح اس کو چھوٹے سے ڈالر کو بڑا کیا. 47 میں پاکستان بنا نا تو ڈالر 3 روپے 31 پیسے کا تھا. 1956 تک 3 روپے 91 تک پہنچا، پھر 71 میں 4 روپے 76. بنگلہ دیش جب انہوں نے توڑا علیحدہ علیحدہ، ادھر تم ادھر ہم، ڈالر 11 روپے تک پہنچ گیا. پھر 81 میں یہی ڈالر 9 روپے گرا تھا تھوڑا سا. پھر جب جنرل ضیاء اللہ کلاشنکوف لے آیا، ہیروئن لے آیا، پھر جہاد کی اس نے نئی سٹوری بنائی، قوم تباہ برباد کر دی، ڈالروں کے چکر میں اپنے اکاؤنٹوں میں انبار لگا دیے. 1982 میں یہ ڈالر 11 روپے 85 تھا. پھر بھی یہ بڑھتا رہا، ان کے اکاؤنٹ بھی بڑھتے رہے، ڈالر بھی بڑھتا رہا. 1988 میں یہ ڈالر 18 روپے تھا، جب جمہوریت کا ننگا ناچ شروع ہوا. روٹی غائب ہوئی، کپڑا بدن سے چھینا گیا، چھت اڑ گئی، روٹی کپڑا مکان کا نعرہ مل گیا. 18 سے 25 تک ڈالر جا پہنچا. پھر 1992 میں جب آل شریف کا ظہور ہوا، بھٹو کی چھاؤں میں، جرنیل ڈیڈیوں کی چھتریوں تلے، تو پھر 93 سے 97 تک یہ 28 سے 41 تک پہنچا. پھر آل شریف، مشرف، بھٹو سارے 2003 سے 2007 تک اس سفر میں 45 سے 60 تک لے کے گئے. یاد رکھیے گا یہ فکریں ساتھ ساتھ. زرداری نے نعرہ لگایا نا ڈالر کھپے، ڈالر کھپے، پر ڈالر کھپایا اس نے 2008 سے 12 تک 60 سے 96، 36 روپے. پاکستان بھی بچانا تھا تو وہ بچانے والے آئے. پھر پاکستان بچائیں گے 2013 سے 17 تک. نواز شریف ڈالر کو مصنوعی طور پر روکتا رہا اور تباہی پھیرتا رہا، 2 نمبری کرتا رہا. اور یہ 96 سے 110 تک 2017 میں. پر جب عمران خان کا دور آیا، 100 سال کا بڑا عذاب، تاریخ اٹھائیں آپ دیکھیں، 20 سال کی طویل ترین جنگ، 27 ممالک 1 خرب لگا کر پاکستان کے پڑوس سے عذاب ختم کر کے، معاشی طوفان پوری دنیا کا، چیک کریں گوگل پر جا کے، 170 تک ڈالر. اور پھر پورا پاکستان اور ایک پارٹی تحریک انصاف ایک طرف، 14 جماعتیں، الیکشن کمیشن، عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ ادارے سب ایک طرف. 35 سال کا سیاسی اور 75 سال کا اسٹیبلشمنٹ کا تجربہ، اسٹیبلشمنٹ کے بہترین دماغ. اور ڈالر کہاں 267 کا بھی مل ہی نہیں رہا. انہوں نے کہا جی اب ہم یہ کریں گے کہ ڈالر رہے گی نہیں، نہ ڈھولا ہوسی نہ ڈالر ہوسی، ختم ہی کر دیں گے سرے سے. اب یہ معاملات ہیں اس وقت.
تباہی اور بربادی کی طرف ہر نیا دن چڑھتا جا رہا ہے. اور یہ کہتے نہیں باہر بیٹھے لوگ ہمیں خبریں، وہ آپ اچھی خبریں سنائیں نا، آپ ہمیں بتائیں نا آپ نے کیا کیا ہے. کون سی کمپنی پاکستان میں رہ چکی؟ ملت ٹریکٹر سے لے کر وہ کل چلی گئی، وہ بھی بڑی پرانی کمپنی. کون سی کمپنی رہ گئی؟ ٹیلی نوٹ، ٹیلی کمیونیکیشن، ہر انڈسٹری جا رہی ہے. روز لکھ لکھ کے یہ چلے گئے، وہ چلے گئے، یہ چلے گئے، وہ چلے گئے، تنگ پڑ گئے ہم تو. پھر کہتے دیوالیہ نہ ہو. آپ بتائیں 4.8 ارب سے زیادہ آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ چیلنج کر دیں ہمیں. نہیں ہے تو کہیں ہاں ہو رہے ہیں دیوالیہ. خود آپ کے وزیر کہتے ہیں سارے ہم دیوالیہ ہو رہے ہیں. بہرحال انشاءاللہ اگلی رات کی جو ویڈیو ہوگی اس میں میں مزید تفصیلات بتاؤں گا. اپنا خاص خیال رکھیں. مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.